السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس کلاس میں ہم لوگ اردو گرامر عملی قواعد سے جڑی ہوئی ایک ٹاپک جو رائٹنگ، جسے ہم لوگ آرٹیکل رائٹنگ یا پیراگراف رائٹنگ انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں اسے مضمون نویسی کہتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں پورا ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ مضمون کو کیسے لکھا جائے، آرٹیکل پیراگراف جسے انگلش میں کہتے ہیں، کیسے لکھا جائے، کن باتوں کو دماغ اور ذہن میں رکھنی چاہیے لکھتے وقت۔ تو شروع کرتے ہیں کلاس کو۔ یدی آپ کلاس کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، جو بھی بچے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں کہ بچے مضمون لکھنے سے کیوں ڈرتے ہیں، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے۔ تو سب سے پہلا، ہر اسکول میں بچوں کو مضمون نویسی، آرٹیکل رائٹنگ، پیراگراف رائٹنگ لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ جو طالبہ یعنی جو اسٹوڈنٹ اس وقت وہ استاد کی باتیں توجہ سے سن لے، انہیں کامیابی ملتی ہے، وہ یعنی لکھنے کے لیے کامیاب ہوتی ہے۔ عام طور پر بچے شروع میں مضمون لکھنے سے گھبراتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا لکھیں، مضمون لکھنے دے دیا کسی ایک ٹاپک پہ، بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، اسی پہ آج ہم لوگ ڈسکس بھی کر لیں گے اور یہ مضمون آپ کو شیئر کر دیں گے۔ تو مان لو ایک ٹاپک دے دیا، ایک عنوان دے دیا کہ اس عنوان پر مضمون لکھو، جیسے سائنس کی افادیت یا سائنس نقصان اور اس کے فائدے، اور دوسرے کے لکھے ہوئے مضامین رٹ کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی طالب علم دوسرے کا مضامین کو دیکھ کر کے رٹنے کا کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مضمین یعنی پیراگراف مضامین اچھا نہیں بن پاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اچھے مضمون نگار نہیں بن پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے، بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے آپ سبھی کو۔ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تھوڑا توجہ دیجیے گا، جو بھی پوائنٹ ابھی بتائے جائیں گے۔ ابتدا میں دشواری آئیں گے، دشواریاں تو آئیں گے، پرابلم مشکلیں آئیں گے، لیکن لکھتے لکھتے مہارت ہو جائے گی، کیونکہ مضمون نویسی کا تعلق پریکٹس سے ہے، مشق سے ہے۔ اس لیے مختلف موضوعات پر مطالعہ کر کے اپنے انداز میں مضمون لکھنے کی کوشش کریں تو آپ ایک اچھے مضمون نگار بن جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سبھی کو میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کلاس کے مادھیم سے، اس ویڈیو کلاس کے ذریعہ، جو بھی مضمون لکھنے سے ڈر رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں، تو آپ لوگ سب سے پہلا دماغ میں جو بھی ٹاپک، جو بھی عنوان دیا جائے، اس عنوان کو اپنے دماغ میں لے کے آئیے، اور جو بھی موٹا موٹا پوائنٹ ہے اس کو ایک پیپر میں نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ کیا اہمیت ہے، کیوں ہم لکھنے جا رہے ہیں، کیا ریزن ہے اس عنوان کے اوپر، اور اس کا اہمیت، اس کا نقصان، اس کے فائدے، اس کا اثر، ہر ایک چیز کو اپنے دماغ میں لے کے آئیے۔ آپ ایک ایک عنوان، ایک ایک پیراگراف، ایک ایک مضمون ہر روز پریکٹس کیجیے، لکھنے کا کوشش کیجیے۔ جب آپ لکھیں گے تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، ایک یعنی سیلف کانفیڈنس آئے گا، آپ کو لکھنے میں مدد کرے گا بار بار۔ اگر آپ لکھتے جائیں گے، آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی سدھریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پریکٹس ضروری ہے، مشق کرنا ضروری ہے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ تو مضمون میں بھی پریکٹس چاہیے۔ ہر روز آپ کو اگر ایک ایک مضمون لکھ لیتے ہیں، ہر روز آپ لوگ ایک ایک مضمون پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے لکھ لیں گے۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں ہم مضمون کیسے لکھیں۔ مضمون لکھنے کے لیے کچھ پوائنٹ ہے، سارے پوائنٹ کو دھیان سے سنیے گا آپ لوگ۔ فرسٹ پوائنٹ، مضمون لکھنے سے پہلے عنوان پر، جو بھی ٹاپک ہے، جو عنوان دیا گیا ہے، اس پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ پھر جو باتیں دماغ میں آئے انہیں ایک الگ کاغذ پر تحریر کر لیجیے، مطلب لکھ لیجیے، اور ان کی ترتیب کا خیال رکھیے، مطلب سجانے کا۔ دوسرا پوائنٹ، مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک تمہید، دوسرا نفس مضمون، اور تیسرا خاتمہ۔ تمہید کس کو کہتے ہیں؟ مضمون کے شروع کے حصے کو تمہید کیسے کہتے ہیں، جس میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے۔ یہ ہے کچھ ضروری باتیں، مضمون کو کیسے شروع کریں، اس پہ تعریف کریں گے، اور مضمون کی جو ڈھانچہ ہے اس کو تیار کریں گے۔ اس کے بعد
نصف مضمون کیا ہے؟ نصف مضمون تحمید کے بعد اصل موضوع پر پیش کیے گئے خیالات کو نصف مضمون یا مضمون کا مواد کہتے ہیں۔ تیسرا، اپنے خیالات کو پیش کرنے کے بعد ایک نتیجہ بھی نکلا جاتا ہے، یہی نتیجہ مضمون کا آخری حصہ یعنی خاتمہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہم لوگ مضمون لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے لاسٹ میں لکھا جاتا ہے، اختتام یعنی خاتمہ میں لکھا جاتا ہے۔ اب مضمون کی قسمیں۔ مضمون 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بیانی مضمون، پڑھ لیتے کیا ہوتا ہے۔ اس میں کسی چیز، مکان یا جاندار کا بیان پایا جاتا ہے۔ مثلا گائے کے مضمون کے لیے اس کے جسم کی بناوٹ، اس کا رنگ، خوراک اور دیگر تفصیلات بیان کرنی ہوگی۔ یعنی اگر آپ کو کسی جانور پہ مضمون لکھنے دیا جائے تو سب سے پہلے آپ اس کی جسم کی بناوٹ، اس کا رنگ، کیا کھاتا ہے، خوراک کیا ہے، اور اس کے دیگر نالج جو بھی آپ کے دماغ ذہن میں ہے وہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے مضامین کو بیانیہ مضامین کہتے ہیں۔ اس کے بعد مضمون حقائقی کیا ہے؟ اس میں وہ تمام مضامین شامل ہے جس میں کسی واقعہ، مطلب کوئی ایونٹ، یا کسی کی شوق شامل، مطلب بایوگرافی، شوق عمریہ مطلب آٹو بایوگرافی، کوئی ایونٹ، کوئی حقائق یا کوئی واقعے کا ذکر ہو تو اس کو ہم لوگ مضمون حقائق کہتے ہیں۔ یہ کسی کے اوپر ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اس کا ہسٹوری، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے۔ جیسے مان لو آپ کو آپ کا پسندیدہ شاعر کے اوپر دیا لکھنے کی، سب سے پہلے آپ کو آپ کا پسندیدہ شاعر جو بھی ہے آپ کا، تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ جب تک آپ نہیں جانیں گے آپ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پرسن کے بارے میں لکھنے دیا جائے تو اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تو وہ چند گنے چنے انسان کے ہی بارے میں لکھنے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مضمون ذہنی، ایسے مضامین جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، مثلا ایمانداری یا تعلیم جیسے عنوان پر جب مضمون لکھا جائے گا تو ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے طرف سے لکھنا ہوگا، جیسے ایمانداری، جیسے تعلیم وغیرہ پہ تو آپ کو تھوڑا سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، تعلیم کی کیا اہمیت ہے، جو ضروری ہے، اور اس کو ہمارے سماج کے لیے جو ضروری ہے، تو آپ کو ہر ایک پوائنٹ کو دماغ میں لے کے آنا ہوگا۔ اب ایک مضمون آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ جیسے کتب بینی کی اہمیت، اس کو یعنی کتاب پڑھنے کا شوقین ہو، اس کی کیا کیا اہمیت ہے، تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مضمون شیئر کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں بے روزگاری، بے روزگاری کا مسئلہ کے اوپر بھی دے سکتا ہے، تو آپ اس مضمون کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو کیسے لکھا گیا ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے آپ لوگ، اور اس مضمون کو ایک بار اچھے سے پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد خود سے لکھنے کا کوشش کیجیے۔ جو مین پوائنٹ آپ پڑھے اس مضمون میں، ہر ایک پوائنٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے انداز میں لکھیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں بھی سدھار ہو جائے۔ تھینک یو آل آف یو۔ نیکسٹ ہم اور بھی مضمون کو کیسے لکھا جائے اور دیگر موضوعات پر، دیگر عنوان پر آپ کے ساتھ مضمون شیئر کروں گا۔ تھینکس آل۔